میرے ساتھی جناب علی محمد خان صاحب نے جس جوش اور جذبے سے کشمیر کا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی صحیح معنوں میں آج انہوں نے ترجمانی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پچھلے 700 سال دیکھیں کشمیریوں کی جو تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے جن لوگوں نے ان پہ ہمیشہ استحصال کیا۔ 1846 سے پہلے رنجیت سنگھ مہاراجہ نے کشمیر کو فتح کیا اور پنجاب کا حصہ 1819 میں بنایا۔ جب انگریز کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے برٹش کراؤن کے تحت آ گئی تو انہوں نے 1846 میں راجہ گلاب سنگھ کے ساتھ 75 لاکھ میں کشمیر کا سودا کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک کشمیری ہمارے ساتھی، ہماری بہنیں، بھائی ایک ایسے عذاب میں پھنس گئے کہ وہ سوچتے تھے کہ جب یہ برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا، برطانیہ کو 300 سال لگے برٹش انڈین ایمپائر تعمیر کرنے میں، اور جب نکلنے کا وقت آیا تو وہ 70 دن میں چلے گئے، 70 دن میں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نقشہ بنایا میمن نے، جو کہ ایک سول سرونٹ تھا لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، تو وہ نقشہ جو اس نے کھینچا، جو ریڈ کلف ایوارڈ بنا، 4 گھنٹے میں اس نے وہ نقشہ بنایا۔ اور پھر جب برطانیہ کی کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم برٹش انڈیا سے نکلیں گے، تو 10 سے 15 منٹ صرف اس پہ بحث ہوئی، اور برٹش کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب برطانیہ کا جو راج ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ کشمیر کے شہری، ان کا یہ خیال تھا کہ جب اب برطانیہ یہاں سے جا رہا ہے، اور طریقہ کیا تھا، 11 صوبے تھے اس وقت برٹش انڈیا کے، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، جس میں بنگال، پنجاب، NWFP جو آج KP ہے، اور سندھ، یہ 4 صوبے تھے جن میں اکثریت تھی مسلمانوں کی۔ یہ جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ میں نکلنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے، تو کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور پٹیل، انہوں نے کہا ایک شرط یہ ہوگی کہ پورا صوبہ نہ پنجاب جائے گا مسلمانوں کے ساتھ، اکثریت ہماری تھی، 53-54% مسلمانوں کی اکثریت بنگال اور پنجاب میں تھی۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہماری ہے، اور اس کے بعد بے شک آپ پاکستان بنائے، کہ ان کو ہم تقسیم کریں گے۔ تقسیم کرتے وقت ان کو ایک ہائی کورٹ کا جج، جس کا نام تھا سر سرل ریڈکلف، اس کو یہاں بلایا گیا، اور اس کو 6 ہفتے دیے گئے کہ تم 6 ہفتے میں جو پارٹیشن کا پلان ہے اس کو بناؤ۔ سرل ریڈکلف نے جو نقشہ بنایا، 8 اگست 1947 اور 12 اگست 1947 کے درمیان وہ گیسٹ روم میں رہ رہا تھا، جو وائس رائے کا گھر تھا پیلس نیو دہلی میں، تو اس نے وہ نقشہ تبدیل کر دیا۔ کس کا کیا؟ 2 اضلاع کا، فیروز پور اور گرداسپور۔ گرداسپور وہ واحد علاقہ تھا، ڈسٹرکٹ گرداسپور، جس کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اس نے راستہ دیا انڈیا کو، جو کہ پھر بعد میں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ فیروز پور اس کی زیرہ تحصیل تھی، جہاں پر یہ ہیڈ ورکس تھے جو جہاں سے ہمارا پانی آتا ہے۔ تو وہ انگریز جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قسم کا اعتماد تھا کہ یہ برطانیہ کا جج ہے،
یہ غلط کام نہیں کرے گا۔ جاتے جاتے وقت لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن وائس رائے آف انڈیا نے ایک ایسا فیصلہ کروایا اس سے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ کشمیر آج اگر وہ حصہ گرداسپور کا نہ دیا جاتا تو آٹومیٹکلی آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ وہ وقت گزر گیا، اور وہ جو پھر اگلے چند ماہ تھے، 14 اگست سے لے کر 22 سے 27 اکتوبر، پنچ کے لوگ جو تھے وہ آزادی کی تحریک میں مہاراجے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ مہاراجہ جو تھا وہ کوئی اتنا قابل آدمی نہیں تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا، ہری سنگھ نے، کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا۔ 3 ایسے علاقے تھے، حیدرآباد دکن، جوناگڑھ اور کشمیر، جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تقریباً 560 سے 580 پرنسلی سٹیٹس تھی جنہوں نے فیصلہ اپنا کر دیا تھا کہ ہم یا پاکستان کا حصہ بنیں گے یا انڈیا کا حصہ بنیں گے۔ پر کشمیر کی جو یہ ایک سوچ تھی مہاراجے کی، کیونکہ فیصلہ یہ تھا کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو انہوں نے قاعدہ طریقہ بنایا تھا کہ ہم جائیں گے کس کے ساتھ، وہ مہاراجہ یا نواب یا جو بھی اس وقت راجہ تھا اس علاقے کا، اس کے اوپر انہوں نے انگریزوں نے یہ فیصلہ چھوڑا تھا۔ کشمیر کی آبادی تقریباً 80% مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس کے باوجود جب وہاں یہ پنچ کے لوگ گئے، اس سے پہلے پٹیالہ کے فوج کے جو لوگ تھے، پٹیالہ، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، مہاراجہ آف پٹیالہ نے جو اس کے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی تھی، اس کے لوگ انہوں نے اکتوبر میں دوسرے ہفتے سری نگر بھیجے ہوئے تھے، اور ان کی وجہ سے، اور جو یہ پیچھے مینن کام کر رہا تھا سازشی طور پہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم مہاراجہ سے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس پہ دستخط کرائیں۔ 26 کو یہ فیصلہ کیا ماؤنٹ بیٹن نے کہ جب تک وہ اس پہ دستخط نہیں کرے گا انڈیا کی فوج سری نگر داخل نہیں ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے دستخط کیے، اور میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہ انڈیا کے فارن آفس میں موجود ہے، نہ برٹش انڈیا کا جو آفس تھا لندن میں وہاں موجود ہے، نہ کراچی اس وقت جو ہمارا کیپٹل تھا وہاں وہ موجود ہے۔ تو اس پہ شک پڑتا ہے، اور اسکالرز نے اس چیز کی بات کی ہے کہ شاید یہ اس قسم کی بات جو انہوں نے کی سازشی طور پر، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس نے سائن بھی کیا تھا نہیں۔ پر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہو گیا، تو جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھا وہ پاکستان آنے سے خود انکاری تھا۔ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن خود لاہور آئے، انہوں نے لیاقت علی خان پرائم منسٹر سے آ کے گفتگو کی، اور گفتگو کیا تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ آپس میں گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں، ورنہ یہاں جنگ ہو سکتی ہے، پھر بہت سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ پاکستانیوں نے ان سے گفتگو ضرور کی، پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس طریقے سے یہ کریں گے۔ نہرو نے پھر 1 جنوری 1948 کو یہ فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلہ بائی لیٹرلی دو طرفہ طریقے سے نہیں حل ہو سکا، تو انہوں نے پھر اقوام متحدہ کی طرف رخ کیا 1 جنوری 1948 کو، اور 1 سال کی بحث کے بعد 1 جنوری 1949 میں قرارداد پاس کی۔ کیا قرارداد تھی؟ قرارداد میں یہ لکھا گیا، اور وہ آج تک اسی طرح پڑی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو کشمیر کا ہوگا یہ بذریعہ ووٹ ہوگا، وہ اپنا حق ارادیت جو ہے وہ کشمیری جب تک نہیں کریں گے، جس کا لفظ تھا plebiscite. There shall be plebiscite in accordance with the wishes of the people of Kashmir. اسی کے لیے یہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ وہ فیصلہ ہوا، یہ قراردادیں 11 دفعہ ریپیٹ ہوئی، پر انڈیا نے اس کو نہیں مانا۔ عملاً پنڈت نہرو جو خود ایک کشمیری پنڈت تھے، وہ نہیں چاہتے تھے دل سے کہ یہ ہو، اوپر سے وہ بڑے سیکولر ماڈرنسٹ، ہیرو کی تعلیم تھی، کیمبرج یونیورسٹی کی تعلیم تھی، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کچھ بھی ہو جائے کشمیر ہم نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب راستے کیا تھے؟ 47-48 میں جنگ ہوئی، 65 میں جنگ ہوئی، 99 میں جنگ ہوئی، فیصلہ جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکا۔ پر ایک فرق ضرور ہوا کہ سن 1998 میں ہندوستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کی، پاکستان نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کی، اور
اور جیسے میرے بھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو حصہ تھا یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا. چائنا بھی نیوکلیئرائز پاور ہے، اور آپ نے دیکھا کہ چین کے ساتھ جب انڈیا نے 1962 میں جنگ کی تھی، وہ ایک وقت تھا اگر پاکستان چاہتا تو شاید ہمارا کچھ رخ اور ہو جاتا، پر ہمارے پاس اس وقت امریکن ڈپلومیٹ، یونائٹڈ کنگڈم کے ڈپلومیٹ نے ہمیں آ کے وعدہ کیا کہ آپ کے ہم ہندوستان کے ساتھ گفتگو کرواتے ہیں. اور 1963 میں 7 سیشنز ہوئے سوارن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ سارا وقت یہ سوچتے تھے کہ اگر وقت ہمارے ساتھ ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے، اور وہ چلتا رہا. 1987 آگے آ جاتے ہیں، وہاں سے صحیح معنوں میں جو انٹرنل انتفاڈہ جس کو کہتے ہیں کہ اندر سے کشمیر کے اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوا. 1987 میں جو لوکل لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس کے اندر کیا ہوا، انہوں نے فراڈ کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں. ریپ جو میرے ساتھی نے کہا، یوزڈ ایز اے ویپن آف دا اسٹیٹ اگینسٹ ویمن آف کشمیر، اس سے کیا بدترین چیز ہو سکتی ہے. ابڈکشن، ٹرنی، ٹارچر، اور ینگ بچوں کو جو 5 اگست کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، 370 جو آئین کا آرٹیکل تھا 35 سے، اس کا مقصد کیا تھا؟ 2 مقصد تھے. ایک، کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا. لداخ کو بھی یونین ٹیریٹری، جموں اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری، ڈائریکٹ کنٹرول دلی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کشمیری جو ہیں اپنے فیصلے خود کرے. اب اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑے کام کیے. نمبر 1، 54 سال کے بعد، 54 ایئرز کے بعد، 1965 سے لے کر 2019 تک کبھی پاکستان کا جو کیس تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے نہیں سنا. اور اس کی ایک وجہ تھی کہ جب سوویت یونین ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ ویٹو کرتے تھے جب پاکستان کا کیس آتا تھا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے سامنے. پر یہ چائنا نے ہمارا جتنا ساتھ دیا آپ سوچ نہیں سکتے. چائنا نے یہ خود اس چیز کو، اس کیس کو لے لیا. انہوں نے روس کو قائل کیا. امریکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ واشنگٹن میں تھے تو ٹرمپ پر وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ مجھے نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ میں میڈیشن کروں. 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا. اس دن بھی نہیں، جب بامبے آئے تھے وہاں بھی پبلک میٹنگ میں یہ بات کی. یہ اور بات ہے کہ وہ بے روپیے تھے یا ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کروا سکے نریندر مودی سے. بہرحال آج کیا ہوتا ہے، وہ اس چیز نے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ. اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. شملہ اگریمنٹ کے بعد ہندوستان کہتا تھا کہ یہ دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل یہ ہے بھی نہیں مسئلہ. اور جس دن 16 اگست 2019 میں یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا سیشن ہوا، اس دن ثابت ہو گیا کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروایا، اور اس کی وجہ چائنا تھا جو ہمارا دوست ہے. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے کیا ہوا لداخ میں، جب چائنیز کے اندر وہ جانے لگے ٹیریٹری میں انڈینز، تو جناب ان کی جیسے انہوں نے پٹائی کی. ایک گولی نہیں وہاں سے چلی، اور اتنی پٹائی کی ہندوستانیوں کی کہ وہ ایسے پیچھے ہٹتے چلے گئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم چل رہا ہے. اس کے بعد دوبارہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اور تیسری مرتبہ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے پرسوں ایک اور مراسلہ بھیجا ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے صدر کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس کا سیشن کنوین کریں. پچھلے سال یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان جب بھی وہ جاتے تھے آزاد کشمیر مظفر آباد، اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اب کشمیر کا جو سفیر ہوگا وہ عمران خان ہوگا. اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. جس طریقے سے، جس پیمانے میں اور جس طریقے سے انہوں نے وہ تقریر کی، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے بہت تقریریں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں سنی ہیں کہ فیڈل کاسٹرو کے بعد، فیڈل کاسٹرو وہ شخص تھا جس کا چھوٹا سا کیوبا ملک تھا، اور جس طرح اس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر
اس وقت کے امریکن صدر کو للکارا تھا UNG میں، اسی طرح عمران خان نے تمام دنیا کو للکارا ہے کہ اگر آپ کشمیریوں کو انصاف نہیں دیتے، اور ضمیر کا یہ تقاضا ہے کہ ورلڈ کانشنس شوڈ رائز اپ اینڈ اسسٹ دا کشمیریز۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا خطاب تھا تقریباً 40-45 منٹ کا، عموماً 15 سے 20 منٹ نہیں دیتے ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ کو، تو انہوں نے اس پیمانے کو ایک طرف پھینکا۔ تو جس طریقے سے انہوں نے اپنا اور کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چیزوں کو نہیں دیکھا، پھر یاد رکھیں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پلوامہ کو، تو انڈیا کا کیا بنا تھا؟ 2 جہاز گرے تھے، پائلٹ اریسٹ ہوا، 24 گھنٹے میں اس کو ریپیٹریٹ کر دیا۔ تو اس لیے پاکستان کا دفاع، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ دور نہیں کہ یہی ہوگا۔ موڈی جو ہے یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو RSS 1925 میں اسٹیبلش ہوئے تھے، پولیٹیکل پارٹی انڈیا میں، ان کے ساتھ ہوتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص گڈسے اس کا نام تھا جس نے مہاتما گاندھی کو ایکسیکیوٹ کیا، مرڈر کیا، وہ کون تھا؟ وہ ان کا RSS کا آدمی تھا۔ 1984 میں جب اندرا گاندھی اسیسینیٹ ہوتی ہے تو راجیو گاندھی ایک پائلٹ تھا انڈین ایئر لائن کا، بطور وزیر اعظم کھڑا ہوا، اور کیونکہ وہ اسیسینیشن ہو چکی تھی، اس کو 401 سیٹیں ملی لوک سبھا میں، 2 سیٹیں ملی تھی BJP کو۔ 35 سال کے بعد آج موڈی کو وہ انڈیا بدل چکا ہے۔ انڈیا ایک بالکل ایک بائسڈ پریجوڈس ملک بن چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فیشزم، ہٹلر مسولینی جو تھے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بڑے ظلم کیے، پر یہ تو بالکل جیسے دیہی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ان کا پیچھے فلسفہ نہیں ہے سوائے کہ قتل عام کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کرتے ہیں، بچے اٹھا کے 13 سے 14 ہزار بچے اٹھا کے سری نگر سے لے کر کسی کو آگرہ کی جیل میں ڈالا، کسی کو لکھنؤ کی جیل میں ڈالا، کسی کو نیو ڈلہی کی جیل میں ڈالا۔ انصاف کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے، کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہم تو گزر رہے ہیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، میرے ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے آنریبل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، میں قائد کی ہر ایک سپیچ پڑھتا رہا ہوں، اور ان کی جو 1910 سے لے کر 1946 تک انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل کے وہ ممبر ہوتے تھے، وہ ریپرزینٹیٹیو تھے محمد انصاف بامبے کے، اور جس طرز کی وہ گفتگو کرتے تھے، جس طریقے سے وہ، جس پیمانے سے وہ بات کرتے تھے، یقین کرے 2 انہوں نے گفتگو کی تھی کہ صرف شاہراہ ہی نہیں، پاکستان از انکمپلیٹ وداؤٹ کشمیر۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ان کو موقع ملے گا کشمیریوں کو کہ وہ اپنا فیصلہ کریں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ شکریہ۔